Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں، مجھے خوشی ہے کہ آج میں اپنے مسیحی خاندانوں سے ایک ایسے موقع پر مخاطب ہوں جب پاپا اعظم نے عالمگیر کلیسیا میں ہفتہ لوداتو سی یعنی اردو میں تیری تمجید ہو کی دستاویز کا ہفتہ منانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ دستاویز لوداتو سی انہوں نے 2015 میں شائع کی، جس میں انہوں نے دنیا کے عالمی رہنماؤں اور لوگوں کی توجہ کائنات کی بگڑتی ہوئی شکل کی طرف دلائی اور انہیں ان ذمہ داریوں کا احساس دلایا جو کائنات کی دیکھ بھال اور حفاظت کے لیے ضروری ہیں۔ جیسے والدین خاندان میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ہم دوست بھی ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح خدا کی پیدا کی ہوئی کائنات کی دیکھ بھال کرنا بھی ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا جو ہمارا مشترکہ گھر ہے۔ ہمارے لیے یہ کائنات ایک ایسی ماں کی مانند ہے جو سب کو گلے لگاتی ہے۔ کائنات کا حسن اور اس میں بنی نوع انسان کے لیے بے شمار نعمتیں ہماری انسانی زندگی کو تر و تازہ رکھتی ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بانٹنے کے قابل رہتے ہیں۔ آج یہ کائنات جو ہمارا مشترکہ گھر ہے چلاتا اور پکار رہا ہے، کیونکہ خدا نے جن نعمتوں سے ہمیں مالا مال کر رکھا ہے، ہم نے انہیں غیر ذمہ دارانہ طور پر غلط استعمال کر کے پامال کیا ہے اور اس کائنات کو ہماری وجہ سے سخت نقصان پہنچا ہے۔ اب جب کہ ہمیں ماحولیاتی ابتری کا سامنا ہے تو ہمیں اپنی سوچ اور اپنے رویوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ ایک مشہور مفکر پیٹریارک برتلمیو نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہم اپنے ان طور طریقوں سے توبہ کریں جن سے ہم نے اپنے سیارے کو نقصان پہنچایا ہے۔ جیسا کہ ہم سب تھوڑا بہت ماحولیاتی نقصان برپا کرتے ہیں، ہم اس کے اعتراف کے لیے بھی بلائے گئے ہیں کہ کائنات کی تباہی اور بگاڑ میں ہم سب کا بھی حصہ ہے۔ جنہوں نے زمین کے پانیوں، اس کی مٹی، اس کی ہوا اور خود اس کی زندگی کو آلودہ کیا ہے، یہ گناہ ہے، کیونکہ فطرتی جہان کے خلاف جرم کرنا خدا کے خلاف گناہ کے برابر ہے۔ عزیز ساتھیوں، رویوں کی تبدیلی ضروری ہے۔ استعمال و خرچ کی بجائے قربانی ضروری ہے۔ لالچ کی بجائے زندگی کے رویوں میں فیاضی کی ضرورت ہے۔ ضائع کرنے کی بجائے بانٹنے کی روح ہمیں بہتر بناتی ہے۔ یہ پیار کی راہ ہے، یہ محبت کا راستہ ہے۔ آج ہم کس طرح ماحولیاتی مسائل اور رد کیے ہوئے لوگوں کی مشکلات پر غور و فکر کیے بغیر ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔
ماحولیاتی مسائل کے ٹھوس حل کے لیے بہت سی کوششیں غیر مؤثر ثابت ہوئی ہیں۔ رکاوٹی رویے اس حد تک جا سکتے ہیں کہ وہ مسئلے کا انکار لا تعلقی اور لاپرواہی کے ساتھ ساتھ کھینچتے ہوئے کریں یا مسائل کے تنقیدی حل پر اندھادھند اعتماد کریں۔ ہمیں ایک جدید اور عالمگیر یکجہتی کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کائنات ہمارا مشترکہ گھر ہے اور اس کائنات کو تیزی سے نقصان پہنچا ہے۔ ہم جبکہ عالمگیر کلیسیا میں ہفتہ لوداتو سی منا رہے ہیں، جس کا آغاز ہم نے اپنی ڈائسس میں منگل کے روز پودے لگا کر کیا تھا، اور آج ہم تحفظ کائنات کے موضوع پر اس پروگرام کے ذریعے سے آپ سے بات چیت کر رہے ہیں، اور اس ہفتے کا اختتام ہم اتوار کے روز جب ہم خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کی عید منائیں گے تو ہم لوداتو سی کے ہفتے کا اختتام بھی اپنی عبادت میں کریں گے۔ آئیں میں کائنات کے چند تشویشناک پہلوؤں پر لوداتو سی دستاویز کی روشنی میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ آلودگی اور ماحولیاتی تبدیلی۔ آلودگی اب انسانوں کا روزمرہ کا تجربہ ہے، اور یہ پاپا اعظم اپنی دستاویز لوداتو سی اردو میں 13 تمجیدوں میں بارہا ذکر کرتے ہیں۔ ٹیکنالوجی جو کہ کاروباری فوائد سے جڑی ہوئی ہے، مسائل کے حل کا واحد راستے کے طور پر پیش کی جاتی ہے، لیکن ٹیکنالوجی جہاں بہت سے مسائل کا حل پیش کرتی ہے، وہاں وہ چیزوں کے درمیان رشتوں کے پر اسرار جال کو دیکھنے میں بھی ناکام رہی ہے۔ نیز یہ ایک مسئلے کو حل کرتے ہوئے دوسرے مسئلے کو جنم دیتی ہے۔ ہر سال سینکڑوں ٹن فالتو مادہ کوڑا پیدا کیا جاتا ہے، جس میں زیادہ تر ناقابل تحلیل ہوتا ہے، انتہائی زہریلا اور تابکار۔ دوسرا مسئلہ دنیا میں پانی کا مسئلہ ہے۔ ترقی یافتہ ممالک اور معاشرے کے امیر ترین حصوں میں چیزوں کے استعمال کو موجودہ سطح کو جاری رکھنا ممکن نہیں۔ ہمارے سیارے کا استعمال قابل قبول حد عبور کر چکا ہے۔ ابھی تک ہم نے غربت کا مسئلہ حل نہیں کیا۔ جہاں ماضی میں صاف پانی کی فراہمی لوگوں تک پہنچ جاتی تھی، اب وہاں کئی جگہوں پر پانی کی فراہمی مستقل بنیادوں پر انسان کی پہنچ سے باہر ہے۔ خصوصاً اس نے افریقی ممالک کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ بڑے حصے میں پانی نہیں، قحط سالی کا تجربہ انسانوں نے کیا ہے۔ زرعی پیداوار ان علاقوں میں رک جاتی ہے۔ ہمارے اپنے ملک میں بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کو پانی کی سہولت میسر نہیں، یا وہاں کے علاقے قحط زدہ علاقے ہیں۔ غریبوں کو پانی کی فراہمی، پانی کے معیار جو ہے وہ لوگوں کی اچھی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ معیاری پانی دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے اموات ہوتی ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں اور کاشتکاری کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تیسرا پہلو جو پاپا اعظم اپنی دستاویز لوداتو سی میں
ہماری توجہ کا مرکز بناتے ہیں وہ حیاتیاتی تنوع کا خاتمہ ہے۔ ہر سال آلودگی کے باعث ہزاروں پودوں اور اقسام کا خاتمہ ہو رہا ہے جن کو آنے والی نسلیں نہیں دیکھ پائیں گی۔ جنگلات کا کھو جانا، پہاڑوں کا کاٹا جانا، دریاؤں، جھیلوں اور سمندروں میں رہنے والی آبی حیات آلودگی اور بے لگام ماہی گیروں سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔ چوتھا پہلو جو پاپا اعظم کی دستاویز لوداتو سی میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے وہ ہے انسانی زندگی کے معیار میں کمی اور معاشرے کا بگاڑ۔ ہماری زندگیاں موجودہ مسائل سے بے حد متاثر ہو رہی ہیں۔ بہت سے شہر انتہائی بڑے ہیں، ان کے ڈھانچے غیر موثر ہیں، پانی اور توانائی کا ان شہروں میں بہت زیادہ ضیاع ہوتا ہے، بستیاں اور گلیاں تنگ ہیں، مناسب سبزہ زار کی کمی ہے۔ یہ سب انسانی زندگی کے معیار میں کمی کا باعث ہیں۔ پانچواں پہلو دنیا میں بڑھتی ہوئی آبادی ہے۔ ہمارے مشترکہ گھر کائنات پہلے اتنا کبھی متاثر نہیں ہوا جتنا پچھلے 200 سالوں سے ہو رہا ہے۔ اسی پس منظر میں ہی پاپا اعظم نے 2015 میں کیتھولک مسیحیوں اور دنیا کے دیگر لوگوں کے لیے لوداتو سی تیری تمجیدوں کے نام سے یہ دستاویز جاری کی تھی، جن میں انہوں نے ماحولیاتی بہتری میں ناکامی کی نشاندہی کرتے ہوئے دنیا کے رہنماؤں کو دعوت دی ہے کہ وہ بین الاقوامی طور پر ہمارے مشترکہ گھر کائنات کی بہتری کے لیے اقدامات کریں۔ پاپا اعظم کہتے ہیں ہم اپنی زمین کو تباہ کر رہے ہیں مگر ہمارا یہ گناہ ہمیں تباہ کر رہا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کا بحران ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں اپنے رویوں میں اندرونی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اس کائنات کی حفاظت ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور یہ ہم سب کا اخلاقی فرض بھی ہے۔ پاپا اعظم دنیا کے جنگلات کی تباہی، پانی کی آلودگی پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ کائنات کی خوبصورتی پر غور و خوض کرتے ہوئے خوشی سے اس کی آبیاری میں ہم سب اس دستاویز کی روشنی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، مجھے خوشی ہے کہ حکومت پاکستان نے بھی اس سلسلہ میں اہم اقدامات اٹھانے کا تہیہ کر رکھا ہے اور ملک میں شجر کاری کے شعور کو عام کیا جا رہا ہے، اور اس کے حوالہ سے حکومت پاکستان نے گرین پاکستان کے نام سے اپنا پروگرام شروع کر رکھا ہے جو پاکستان میں آنے والی نسلوں کے لیے اہم ہے۔ اس سلسلہ میں کیتھولک چرچ نے بھی پاکستان میں حکومت کے شانہ بشانہ ماحولیاتی آلودگی کی بہتری اور گرین پاکستان کے لیے کاریتاس پاکستان کے ذریعے کام کر رہے ہیں۔ کیتھولک چرچ نے پاکستان میں کاریتاس کے ذریعے پاکستان بھر میں پچھلے سالوں میں 1 ملین ٹری لگائے تھے، اور ایک دفعہ پھر پاکستان
कैथलिक बिशप्स ने कारितास के तवासुत से आने वाले 4 सालों में 1 मिलियन और दरख्त लगाने का आगाज किया हुआ है। इस नेक काम में कारितास इस्लामाबाद रावलपिंडी जोशो खरोश के साथ हिस्सा ले रहा है, जिसके लिए मैं कारितास इस्लामाबाद रावलपिंडी का तहे दिल से मशकूर हूँ। मेरे अजीज भाइयों बहनों और ख़ास तौर पर मेरे मसीही ख़ानदानों, आए हम सब भी दुनिया और अपने प्यारे वतन पाकिस्तान में माहौलियाती आलूदगी की तब्दीली के लिए सबके साथ मिलजुल कर काम करें, क्योंकि हर मखलूक खुदा ताला का दुनिया में अक्स पेश करती है और हमारे लिए एक पैगाम रखती है। इसलिए हम अपनी जिंदगी में हमेशा शुक्रगुजारी के अमल से खुदा की तमजीद और सताइश करें। आए हम सब मिलकर लौदातो सी पापाई दस्तावेज की तालीमात और पैगाम को अपने माशरे में आम करें, ताकि कायनात की खूबसूरती और कायनात की रौनक को दुबाला करने में हम सब अपना किरदार अदा कर सके। खुदा हम सबको कायनात के लिए बेहतर इक़दामात उठाने में मदद करें और हम सब मिलकर कायनात की रौनकों को दुबाला करने में पेश हों। खुदावंद आप सबको बेशुमार बरक़ात और फ़ज़ाइल से मालामाल करें। आमीन।